بلغ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو گیا ہے، ایسا بابرکت مہینہ جس میں اللہ تبارک و تعالی شیاطین کو، جنات کو قید کر لیتے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کی یہ ڈیوٹیاں لگا دیتے ہیں کہ جاؤ امت محمدیہ جہاں جہاں دعاؤں میں مصروف ہے ان کی دعاؤں پر آمین کرو۔ رمضان ہو یا رمضان سے پہلے ہو، ہر انسان پریشانی کا شکار ہے، چاہے وہ امیر ہے یا غریب ہے، چاہے تاجر ہے یا ملازم ہے، ہر بندہ جو ہے وہ پریشان ہے، کوئی گھریلو حوالے سے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے حوالے سے پریشان ہے، بہرحال پریشانی اس کو لاحق ہے، بے چینی ہے، بے سکونی ہے۔ اور اس کا قرآن کریم نے ایک ہی حل بتایا ہے، اور رمضان کا مہینہ اس پر عمل کرنے کا بہترین مہینہ ہے۔ رزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گا، کیونکہ ایک ہمارا دشمن، اس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے کہ وہ قید ہے۔ ایک دشمن رہ گیا، وہ ہے نفس۔ اگر ہم نے نفس کے اوپر قدم رکھ لیا، نفس کو ہم نے کچل لیا، تو اگلا ہمارا قدم جنت میں ہے۔ پریشانی کا آنا یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ دنیا میں جو انسان آئے ہیں، پریشانی خوشیاں یہ ساتھ لگی ہوئی ہے۔ وہ پریشانی نہیں ہے، بلکہ وہ رحمت ہے جو پریشانی انسان کو اللہ کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اور وہ خوشی نہیں ہے جو خوشی انسان کو اللہ سے غافل کر دے۔ پریشانیاں انبیاء علیہ السلام کو بھی آتی ہیں، لیکن وہ پریشانیوں مطمئن ہے اللہ سے، ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو پریشانیاں آ رہی ہیں، ایسی پریشانیاں آ رہی ہیں کہ ایک صحابی کو بعض دفعہ پکڑا گیا، اس کی بوٹی کوئی، لیکن وہ اللہ کی رضا پر راضی ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں کہ نہیں، اللہ کی تقسیم پر راضی ہوں کہ نہیں۔ آج انسان اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں، اللہ کی رضا پر راضی نہیں۔ صبح سے لے کر شام تک ہر بندہ اپنا جائزہ خود لے کہ 24 گھنٹے اس کی اللہ کی نافرمانی میں گزرتے ہیں، کہ اللہ کو راضی کرنے میں گزر رہے ہیں۔ گھر میں جا رہا ہے، کام کرنے جا رہا ہے، کسی سے مل رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اس کے ہر عمل سے اللہ راضی ہو رہا ہے کہ اللہ ناراض ہو رہا ہے۔ ہم نے تو صرف عبادات کی حد تک ہم نے دین کو سمجھ لیا، دین یہی ہے، نماز
پڑھ لی روزہ رکھ لیا، جس نے نماز نہیں پڑھی روزہ نہیں رکھا وہ تو گنہگار ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی معاملات ٹھیک نہیں کر رہا ہے، کسی کی تجارت ٹھیک نہیں ہے، کسی کے اخلاق ٹھیک نہیں ہے، اس کو ہم دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتے۔ حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ عبادت کتنے گھنٹے کرتے ہیں، کس کس ٹائم آپ عبادت کرتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارا دن اور رات ہر لمحہ عبادت میں گزرتا ہے۔ تو سائل نے کہا کیا آپ کھاتے نہیں ہو، پیتے نہیں ہو، بچوں سے بیوی سے ملتے نہیں ہو، رشتہ داروں سے ملتے نہیں ہو، کاروبار نہیں کرتے کہ صرف تمہارا عبادت ہی کے ساتھ واسطہ پڑا ہے کہ میں نے بس سجدے ہی کرنے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نبی علیہ السلام کی جو ادائیں ہیں اس کو ہم اپناتے ہیں ہر کام میں، جو بھی کام ہم نے کرنا ہے ہم دیکھتے ہیں اس میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا اس میں طریقہ کیا ہے، اور جب اس کام کو نبی علیہ السلام کے طریقے پر کرتے ہیں تو وہ عبادت ہے۔ آج میں پریشانی کا مین جو وجہ ہے، اصل جو وجہ ہے وہ گناہ ہے۔ گناہ کو چھوڑ دو سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ روزہ تو ہم رکھ رہے ہیں، صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے سے ہم دور ہیں، لیکن میرے آنکھ کی حفاظت نہیں ہو رہی مجھ سے، کان کی حفاظت نہیں ہو رہی مجھ سے، زبان کی حفاظت نہیں ہو رہی مجھ سے، تو اس روزے کا کیا فائدہ؟ ہمارا روزہ ہی گناہ میں ڈوبا ہوا ہے، ہماری نماز ہی گناہ میں ڈوبی ہوئی ہے، ہمارا ہر نیک عمل ہی گناہ میں ڈوبا ہوا ہے۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کا ٹخنا چھپا ہوگا وہ حصہ جہنم میں جائے گا۔ ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں تب صرف نماز کی حد تک۔ یہ نماز کی سنت نہیں ہے، یہ لباس کی سنت ہے۔ حضور لباس کیسے پہنتے ہیں؟ حضور لباس کیسے پہنتے ہیں؟ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کو نماز میں گناہ مل رہا ہے۔ بے شمار ایسے گناہ ہے، ہر انسان دیکھے کہ میں کس کس گناہ میں مبتلا ہوں۔ الحمدللہ حضرت پریشانیاں بڑی ہیں لیکن میں نماز پڑھتا ہوں، صدقے بھی دیتا ہوں، خیرات بھی کرتا ہوں، لیکن پریشانیاں بڑی ہیں۔ کبھی اپنے زبان پر غور کیا، یہ زبان یہ نیکی کی مشین ہے یا پھر گناہ کی مشین ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ اس زبان کو پکڑ کر صحابہ کرام کو اشارہ فرمایا، یہ زبان ٹھیک تو سب کچھ ٹھیک۔ ترمذی کی روایت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ زبان کے سامنے روزانہ تمام اعضاء ہاتھ جوڑ کے پیش آتے ہیں، اے زبان تو ٹھیک رہی نہ تو ٹھیک رہی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، اور اگر تو خراب ہو گئی تو ہم بھی خراب۔ حضرت لقمان رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت یہ بکری پکڑے اس کو ذبح کرے، اس میں جو سب سے عمدہ ٹکڑا ہے وہ لے کر آئے۔ وہ زبان لے کر چلے گئے۔ کچھ عرصے بعد اسی صاحب نے کہا کہ یہ بکری پکڑے اور اس کو ذبح کرے، اور جو سب سے برا گندا ٹکڑا ہے وہ لے کر آئے۔
زبان ہی لے کر چلے گئے۔ تو اس سائل نے کہا، مالک نے کہا کہ حضرت ماجرا کیا ہے؟ میں نے کہا عمدہ ٹکڑا لے کر آؤ، آپ زبان لے کر آئے۔ میں نے کہا گندا ٹکڑا لے کر آؤ، آپ زبان لے کر آئے۔ حضرت نے فرمایا کہ جسم میں یہ ایک ایسا ٹکڑا ہے، اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو اس سے بہترین ٹکڑا کوئی نہیں، اور اگر یہ خراب ہو جائے تو اس سے بدترین ٹکڑا کوئی نہیں۔ یہ گھر میں جہنم کے ایندھن بنے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے سب سے جو بڑا کردار ہوتا ہے وہ زبان کا۔ جہنم کا جو ایندھن بنے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے سب سے بڑا جو کردار ہوتا ہے وہ زبان کا ہے۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے اس زبان کے ایک بول کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو جہنم کے سب سے نچلے درجے بٹھائے دیتا ہے، ایک بول کی وجہ سے۔ تو یہ رمضان ہے، یہ توبہ استغفار کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ کو راضی کر دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اس مہینے میں کثرت سے استغفار کرو۔ توبہ کیا ہے؟ ہم توبہ کرتے ہیں، توبہ کی قوالیاں بھی لگا رہے ہوتے ہیں۔ توبہ اصل ہے کیا؟ ریاض الصالحین حدیث کی کتاب اس کے شروع میں لکھا ہو، کتاب التوبہ کے شروع میں توبہ کے لیے چند شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ گناہ کو چھوڑ دو۔ اس وقت انسان گناہ میں مبتلا نہ ہو جس وقت وہ توبہ کرتا ہے۔ ادھر توبے کی تسبیح بھی چل رہی ہے، ادھر ہم گناہ میں بھی ملوث ہیں، ادھر ہم استغفار بھی کر رہے ہیں اور ادھر گناہ بھی کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ گناہ کو چھوڑو، گناہ بھی ہو رہا ہے اور توبہ بھی۔ دوسری چیز فرمایا کہ پکا عزم کہ آئندہ میں نے یہ گناہ نہیں کرنا، آئندہ میں نے یہ گناہ نہیں کرنا۔ اور اگر پھر ہو جائے، انسان ہے، گناہ ہو جائے تو حضور فرماتے ہیں کہ اگر ایک بندے کی دن میں 100 مرتبہ توبہ ٹوٹ رہی ہے لیکن وہ پھر بھی سچی توبہ کر رہا ہے تو اللہ اس کو معاف کرتا ہے۔ تنبیہ الغافلین کے اندر ایک حدیث روایت کی ہے، محدث صاحب نے فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ بھی اس کو کر لیتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے فکر اٹھتی ہے، اس کے دل کو جو ہے ٹھیس پہنچتی ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ مسلمان ہو کہ تو یہ کر رہا ہے؟ جس طرح ہم لوگوں کو کہتے ہیں نا داڑھی رکھ کے تو یہ کر رہا ہے، داڑھی کا کیا اس میں قصور ہے؟ قصور تو تیرے اندر جو ایمان ہے نا، ایمان رکھ کے تو یہ کر رہا ہے۔ کبھی ہم نے یہ سوچا سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ایمان ہے، تو اس کے دل کو جب جوڑ رہا ہے، خدا جب جوڑا تو ایمان کی حالت میں ایسے کر رہا ہے، وہ پھر توبہ کر دیتا ہے، اللہ پھر معاف کر دیتے ہیں، اس سے پھر گناہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تو جب تک توبے کو نہیں چھوڑے گا میں تجھے معاف کرتا جاؤں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک کی خلا گناہ سے انسان مار دی، ایک مرتبہ کہہ دے اللہ جی سچے دل سے اللہ جی میرے توبہ، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گزشتہ جمعے میں نے ذکر کیا کہ دن میں ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے، 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ ہم دن میں کتنی مرتبہ استغفار، اور یہ مہینہ بھی استغفار کا ہے، یہ مہینہ رونے کا مہینہ ہے۔ وہ آنکھ سب سے بڑی بدبخت آنکھ ہے کہ اس مبارک مہینے میں اس کی آنکھ جو ہے خشک رہے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم خشک آنکھ سے پناہ مانگا کرتے تھے، خشک آنکھ سے پناہ مانگا کرتے، جس کے اندر رونا بھی نہ آئے۔ ہمارے بزرگ رونا نہیں آتا ہے، رو اس مہینے میں اللہ کو بنا لو، آپ کے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں، سارے معاملات، جتنا بڑا گناہگار۔ ترمذی کے اندر آپ حضرات میں سے بہت سے کو سنا ہوگا حضرت کفل کا واقعہ۔ کفل کیا تھا؟ بہت بڑا گناہگار تھا، لیکن سچی توبہ کی، اللہ نے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیا۔ اسی طرح آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا کہ ایک بندے نے 99 قتل کی۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس نے 99 قتل کی، اس نے پورے 100 کر دیے۔ ایک عالم کے پاس گیا، انہوں نے کہا اللہ توبہ تیری کیوں نہیں قبول کرے؟ تو سچے دل سے کہہ دے اللہ جی میری توبہ، اللہ تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بڑے پیارے صحابی ہیں، ایک جگہ سے گزر گئے، کچھ نوجوان بانسری بجا رہے ہیں، گانا گا رہے ہیں، ایک کی آواز ان کے کان میں پڑی جس کا نام تھا زازان، اور یہ بہت بڑے بادر محدث بھی بنے۔ ان کی آواز کان میں پڑی تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ آواز بڑی اچھی ہے، کاش اس سے قرآن کریم پڑھتا، کاش اس سے قرآن کریم پڑھتا۔ تو زازان کی نظر حضرت عبداللہ بن مسعود پر پڑی، وہ آگے چل پڑے تو لوگوں سے پوچھا یہ بندہ کون ہے؟ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ فرمایا کیا کہہ رہے تھے؟ کہا آپ کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ اس کی آواز بڑی خوبصورت ہے، کاش اگر اس سے قرآن پڑھتا تو کیا ہی مزہ آتا۔ اس نے اپنی بانسری توڑ دی اور عبداللہ بن مسعود کے حلقے میں شامل ہو گئے، توبہ کر دی، اور عبداللہ بن مسعود نے اس کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ فرمایا جس نے اللہ کو دوست بنا دیا، میں کیوں نہ اس کو دوست بناؤں؟ آج سچی پکی توبہ کرنے اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالات ٹھیک کرتے ہیں، ہمارے حالات اللہ تبارک و تعالی ٹھیک کرتے ہیں۔ نماز بھی ہم پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں، لیکن جو ہے روزے، اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ حضور فرماتے جو جھوٹ بولتا ہے یا جھوٹ کے کاموں کو نہیں چھوڑتا، مجھے اس کی بھوکا رہنے کا کوئی ضرورت نہیں، اس کی بھوکا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سچی پکی آج توبہ کریں، یا اللہ ہم اپنی آنکھوں کا بھی ٹھیک استعمال کریں گے، کانوں کا بھی صحیح استعمال کریں گے۔ ہم یہ کہتے بھی ہیں کہ یہ سب چیزیں، پورا وجود اللہ کی نعمتیں ہیں، اور قرآن کریم میں آتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک نعمت کے بارے میں قیامت کے دن ہم سے پوچھے، ایک ایک نعمت کے بارے میں، حتیٰ کہ ایک موقع پر پیاس کی حالت ہے، صحابہ کرام میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پانی پیا تو حضور نے فرمایا اس پانی کے بارے میں بھی اللہ آپ سے پوچھے، اس پانی کے بارے میں جو اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہے، رمضان دیا ہے، آپ کو وجود دیا ہے، آنکھیں دی ہے، کان دیے ہیں، کیا اس کے بارے میں اللہ نہیں پوچھے گا؟ اس کو آپ کیسے استعمال کرتے ہو؟ آپ کا مالک آپ کو جو چیزیں دی ہوئی ہیں اس کے بارے میں پوچھتا ہے، میں نے آپ کو یہ چیزیں دی ہوئی ہے، سائیکل دی ہے، موٹر سائیکل دی ہے، فلاں چیز دی، اس کا استعمال کیسے کرو؟ اگر آپ صحیح نہیں کرتے وہ آپ سے لے لیتا ہے۔ خدائے کریم اس چیز پر قادر ہے، قرآن میں جا بجا فرما دیا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ جو خدا آنکھیں دے سکتا ہے، کان دے سکتا ہے، زبان دے سکتا ہے، ہاتھ دے سکتا ہے، ایک لمحے کے لیے تصور کرے گناہ کرتے ہوئے، جو دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے، وہ لے بھی سکتا ہے۔ تو ان
چیزوں کا اس رمضان میں ہم تہیہ کریں کہ ہم ان نعمتوں کا صحیح استعمال کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، رمضان کی برکات ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائے۔ یہ قرآن کریم کا مہینہ ہے، جتنا زیادہ ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت کرے، نوافل کا اہتمام ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا کیا ہے، کتنا ثواب ہے؟ فرمایا ایک درخت اللہ جنت میں لگاتے ہیں۔ رمضان میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا پورے 11 مہینے سبحان اللہ کہنے سے افضل ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ، بخاری کی روایت ہے کہ جو بندہ 100 مرتبہ یہ کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1000 نیکیاں عطا فرماتے ہیں اور اس کے 1000 گناہ معاف کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔